بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ والے، ایک سپیرے اور ایک بہت بڑے سانپ کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب ایک بہت بڑا سانپ بھیڑ کے سامنے زندہ ہو گیا تو اس سپیرے کے ساتھ کیا کیا، یہ عبرتناک واقعہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، بہت پرانے وقت کی بات ہے، کسی جگہ پر ایک سپیرا رہتا تھا جو جنگلوں میں جا کر سانپ پکڑتا اور اسے کسی حکیم کو جا کر بیچ دیتا تھا یا ان کا تماشا دکھا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک بین ہوتی تھی جسے وہ بجاتا اور اپنے شکار کی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس کی بین بھی ایسی تھی کہ سانپ رینگتے ہوئے اس کے پاس آ جاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور سپیرا ہے۔ وہ دن رات سانپوں کی تلاش میں ویرانوں اور صحراؤں میں مارا پھرتا رہتا۔ ایک مرتبہ وہ ایک جنگل میں گیا اور ابھی وہ اپنی بین کو بجانا ہی چاہتا تھا کہ اسے ایک اللہ والے نظر آئے جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہ سپیرا اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے بعد وہ سپیرا سانپوں کی تلاش کو چھوڑ کر اللہ والے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہاں جنگل میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، نماز پڑھ رہا ہوں۔ سپیرے نے کہا، اے نوجوان، تم صحت مند ہو، کوئی کام کرو، یہ تم کس کے آگے جھک رہے ہو؟ نوجوان نے بڑے تحمل سے کہا، تم اپنا کام کرو اور میری عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ سپیرے نے کہا، کام تو میں کر لوں گا، تم یہ سب چھوڑو اور میرے ساتھ سانپ پکڑو، اور یہ دیکھو میری جادوئی بین، اسے بجا کر میں کسی بھی نسل کے سانپ کو پکڑ سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تجھے اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ بین میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جنگل کے سانپوں کو نکال کر تیرے پاس لے آئے۔ بے شک اللہ نے ہی اس کام کو تمہارے لیے روزی کا سبب بنایا ہے۔ سپیرے نے کہا، مجھے کوئی روزی نہیں دیتا اور میں کسی کو اپنا رب نہیں مانتا ہوں، مجھے خود پر بھروسہ ہے، میں جب چاہوں کسی بھی سانپ کو اپنے اشارے پر نچا سکتا ہوں۔ تم یہاں بیٹھو اور اپنی عبادت کرتے رہو، میں چلا اپنا کام کرنے۔ دوستو، اس کے بعد وہ سپیرا اپنے راستے پر نکل پڑا اور دوبارہ اس کی ملاقات اس اللہ والے سے نہیں ہوئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک مرتبہ سخت سردی کا موسم تھا۔ سپیرا پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا، وہ بین بجا رہا تھا اور صرف چھوٹے موٹے سانپ ہی باہر آ رہے تھے، لیکن اسے کسی بہت بڑے اژدہے کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ ڈھیر سارا پیسہ کما سکے۔ سپیرے نے اپنی بین سے کہا، اے بین، مجھے یہ چھوٹے موٹے سانپ نہیں چاہیے، یہ سانپ پکڑنا تو میرے لیے بہت آسان ہے، انہیں تو میں چٹکی بجا کر اپنے تھیلے میں لا سکتا ہوں۔ تو اپنا جادو چلا اور مجھے کوئی بڑا سا ناگ پکڑ کر دکھا، پھر میں اس سے بہت سا پیسہ کمانا شروع کروں گا۔ اس کے بعد سپیرا اپنی بین کو بجاتا اور اس کی بین کی آواز جنگل کے تمام چرند پرند سن رہے تھے۔ ابھی وہ بین کو بجا ہی رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے ایک بہت ہی بڑا کالا سانپ دکھائی دیا۔ سپیرے نے غور کیا کہ وہ سانپ اس کی بین کے آگے بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ مر چکا ہو۔ سپیرا آہستگی سے چلتا ہوا اس سانپ کے پاس گیا اور ڈرتے ڈرتے اسے کافی ضربیں لگائیں، لیکن جب سانپ نے کوئی حرکت نہ کی تو سپیرے کو یقین ہو گیا کہ یہ سانپ مر چکا ہے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے پہاڑوں پر بہت سردی تھی اور برف باری ہو رہی تھی۔ سپیرے نے سوچا کہ شاید موسم کی سختی کی وجہ سے یہ سانپ اپنی خوراک حاصل نہیں کر سکا اور ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ سپیرے نے سوچا کہ اس مرے ہوئے سانپ کو اگر میں شہر میں لے جاؤں گا تو دیکھنے والوں کا کافی ہجوم ہوگا اور اس طرح میں یہ تماشا کر کے خوب پیسہ بھی کما لوں گا۔ دوستو، یہ بات تو سچ تھی کہ وہ سپیرا لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ اب وہ سانپ اس سپیرے کے لیے ایک پہاڑ کی مانند تھا جسے اٹھانا اس کے لیے کافی حد تک مشکل تھا، لیکن اسے اس سانپ کو اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنا شاطر دماغ لڑایا اور درختوں کے چند پتے جمع کیے اور سوکھی ہوئی مضبوط شاخوں کی مدد سے سانپ کے بھاری بھرکم جسم کو ان پتوں پر ڈال دیا۔ جب اس نے درختوں کی چھال سے ایک رسی بنائی اور یہ جان لیا کہ اب وہ سانپ کو بڑی آسانی سے کھینچ سکتا ہے، تو اس نے شہر کا رخ کیا اور سانپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچنا شروع کر دیا اور پھر وہ شہر پہنچ گیا۔ دوستو، یہ شہر کا مصروف ترین بازار تھا۔ بازار میں لوگوں کا بہت آنا جانا تھا اور لوگ اس پیرے کو اس کی بین کی وجہ سے جانتے بھی تھے۔ شہر میں اس پیرے کے بارے میں چرچے ہونے لگے کہ فلاں سپیرا کسی جنگل سے ایک بہت ہی نایاب نسل کا سانپ پکڑ کر لایا ہے۔ ہر کوئی اپنا کام چھوڑ کر اس سانپ کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ جب سپیرے نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے تو سپیرے نے سانپ کے اوپر سے چادر کو ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ یہ سانپ زندہ ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ یہ سانپ تو کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا،
یہ تو میں تھا جس نے اپنے شاطر دماغ سے اتنے بڑے اژدہے کو اپنی جادوئی بین کے ذریعے قابو میں کر لیا۔ لوگ اس کی باتوں میں آ کر بے وقوف تو بن ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ اس سپیرے کو انعامات اور پیسے بھی دے رہے تھے۔ سپیرے کو اور چاہیے بھی کیا تھا؟ وہ لوگوں سے پیسے اور انعامات لینے کے ساتھ ساتھ ان کی طنزیہ باتوں پر خوش تھا، کیونکہ وہ تب تک کافی اشرفیاں جمع کر چکا تھا۔ دوستو، وہ پیسے سپیرے اور اس کے گھر والوں کے اخراجات کے لیے کافی تھے، لیکن سپیرے کا ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ وہ اور پیسے جمع کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ پیسوں کی ہوس میں آ کر سپیرے نے سوچا کہ میں یہیں پر رہ لیتا ہوں۔ اب گھر جانے کی بجائے وہ اژدہے کے ساتھ چوک پر ہی سو گیا۔ اسے اپنے گھر والوں کا خیال ہی نہیں تھا، وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو کون جانتا تھا کہ یہ دن سپیرے پر کتنا بھاری گزرے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، خود پر غرور کرنے والا ایک گھمنڈی انسان تھا، اور مردہ اژدہے سے ناجائز مال لوگوں سے اکٹھا کر رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی رات جب نوجوان اللہ والے کا گزر اس راستے سے ہوا تو سپیرے نے اسے دیکھ کر کہا کہ اگر مجھے یاد ہے اور میں غلط نہیں سوچ رہا تو تم وہی ہو نا جو اس دن جنگل میں عبادت کر رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں، اور میں نے بھی تمہیں پہچان لیا، بتاؤ کیسے ہو تم؟ اس نے کہا، میں تو بڑے عیش میں ہوں اور مزے لے رہا ہوں، تم بتاؤ یہاں اس شہر میں کیسے آنا ہوا؟ نوجوان اللہ والے نے کہا، میں جنگل سے یہاں سفر کے لیے نکلا تھا اور میں ادھر اس شہر میں تبلیغ دین کر رہا ہوں، اور جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مان کر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے توبہ بھی کی ہے۔ سپیرا ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے تم کون سے رب کی بات کر رہے ہو، اور تم یہاں ایک اللہ کی طاقت لوگوں کو دکھا رہے ہو؟ مجھے دیکھو، میری طاقت کا اندازہ لگاؤ۔ میں اتنا بڑا سانپ جسے 10 لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، میں اکیلا اسے جنگل سے اٹھا کر یہاں لایا ہوں، اور اب یہ میرا پالتو بن گیا ہے۔ جب بین بجاتا ہوں تو یہ اپنا تماشا لوگوں کو دکھاتا ہے۔ ابھی یہ سو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی آرام کر لوں۔ نوجوان اللہ والے نے کہا، اچھا ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ یہ سانپ کیسے اپنا تماشا دکھاتا ہے۔ تو سپیرے نے گھبرا کر کہا کہ نہیں، ابھی یہ سو رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، تم بین تو بجاؤ، یہ اٹھ جائے گا۔ سپیرے نے کہا، نہیں، یہ بڑی مشکل سے سویا ہے، اگر میں نے اس کو اٹھا دیا تو یہ ناراض ہو سکتا ہے، اب تو یہ صبح ہی اٹھے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صبح کا انتظار کر لیتا ہوں۔ اب سپیرا نوجوان کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ارے آپ تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے آئے تھے نا، اور لوگوں نے آپ کی بات سن بھی لی ہے، تو اب آپ جائیے، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں۔ نوجوان نے کہا، نہیں، اب تو میں یہ تماشا دیکھ کر ہی یہاں سے جاؤں گا، کیونکہ میں نے لوگوں سے بھی کافی باتیں سنی ہیں، اور تم بھی تو اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر یہاں تک لائے ہو۔ اب اتنی محنت کی ہے تو میں بھی صبح تک انتظار کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سپیرے نے سوچا کہ میں صبح اسے کیسے سانپ کا تماشا دکھاؤں گا، یہ تو مر چکا ہے اور میری بین کا اثر بھی اس پر نہیں ہوگا۔ صبح ہوئی تو سپیرے نے دیکھا کہ وہ نوجوان درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔ تو اللہ والے نے سپیرے کو دیکھ کر کہا، اے میرے بھائی، اب تمہاری آنکھ اگر کھل ہی گئی ہے تو چلو اپنی جادوئی بین بجاؤ اور اس سانپ کا تماشا دکھاؤ۔ سپیرے نے سوچا، اگر اسے معلوم ہوا کہ سانپ مرا ہوا ہے تو یہ میرا راز سب کے سامنے کھول دے گا، اور میں نے اب تک جتنے پیسے کمائے ہیں وہ سب مجھ سے واپس لے لیے جائیں گے۔ سپیرے نے یہ سب سوچتے ہوئے کہا، رکو، میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سپیرا پھر سے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اللہ والے نے سپیرے سے کہا، لگتا ہے تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر نوجوان اللہ والے نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا رش دیکھ کر سپیرا گھبرا گیا۔ نوجوان نے کہا، ارے تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو، اور تمہارے ماتھے پر اتنے پسینے کیوں ہیں؟ سپیرے نے کہا، نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بس میرا سانپ جاگ نہیں رہا۔ نوجوان نے کہا، جاگ نہیں رہا یا مرا ہوا ہے؟ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یہ اب تک جھوٹ بول رہا تھا ہم سے۔ اس وقت نوجوان سپیرے کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب تک اس جھوٹ سے تم نے کتنا کما لیا ہے؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے رب کو نہیں مانتا، تو یاد رکھ کہ وہ میرا رب تیرا بھی رب ہے، بے شک وہ سبھی کا رب ہے۔ میں نے تجھ سے کہا کہ ایک اللہ کو مان لے اور اس کے سامنے جھک جا، لیکن تو نے نہیں مانا، تیرے سر پر غرور سوار تھا۔ اب میں تجھے دکھاتا ہوں کہ ایک اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اس کے بعد نوجوان اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، دکھا دے تو اس ظالم شخص کو اپنی طاقت
जो तुझे और तेरी ताकत को झुठला रहा है। ऐ मेरे रब, तो उसके उस सांप को जिंदा कर दे और उसे बता कि तू कितना ताकतवर है। उसके बाद नौजवान अल्लाह वाले ने सांप की तरफ देखा तो लोगों ने सांप में एक हलचल सी महसूस की। तमाम लोग उस सांप के पास आए और कहने लगे, ऐ सांप, तो इस मुनकर शख्स को बता दे कि तेरा रब कौन है, तू किसको मानता है और तुझे किसने मारकर दोबारा जिंदा किया। इतना कहना था कि सांप बोल पड़ा, मेरा रब अल्लाह है और उसी ने मुझे मारकर दोबारा जिंदा किया ताकि मैं इस मगरूर और मुनकर शख्स को एक अल्लाह की हकीकत बता सकूं। सपेरे ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर सपेरे ने लोगों की तरफ रजू किया और कहने लगा, लोगों, मैंने कहा था कि मैं इस सांप का तमाशा तुम सबको अपनी जादुई बीन से दिखाऊंगा। अब देखना मैं इस अजदे को कैसे अपने काबू में करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सपेरा बीन बजाता, सांप में थरथरी सी पैदा हुई और वो एक पहाड़ की तरफ निकल गया। वहां जाकर उस सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। ये मंजर देखते ही लोगों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में सपेरा भी शामिल था। वो सोचने लगा कि ये मैं कौन सी आफत को पहाड़ से उठा लाया हूँ, ये तो मुझे ही खाने के लिए तैयार हो गया है। अभी सपेरा भाग ही रहा था कि सांप ने सपेरे को निगल लिया। सपेरा सांप के पेट में मरा नहीं था कि सांप एक दरख्त से लिपट गया और इस कदर जोर से बल खाया कि अंदर सपेरे की हड्डियां टूट गईं। ये मंजर देखते हुए अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, ऐ लोगो, देखो, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह भी फिर ऐसे सरकशों के साथ यही करता है। बेशक अल्लाह कारसाज है, वही कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।